बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपने शेक्सपियर का वो मशहूर माक़ूला तो सुना होगा कि नाम में क्या रखा है। गुलाब के फूल को किसी भी नाम से पुकारें, उसकी खुशबू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा है? शायद शेक्सपियर के ज़माने में ऐसा होता होगा, लेकिन आज की जो दुनिया है उसमें ऐसा नहीं होता। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर जैसे गुलाब का फूल है, उसको मार्केट में आप किसी और नाम से बेचना शुरू कर दें तो शायद उसकी प्राइस जो है वो आधी रह जाए। गुलाब का कोई परफ्यूम आप बनाते हैं, उस पर कोई दूसरा नाम रख लें, खुशबू वही हो, असली वाली हो, वो कीमत नहीं मिलेगी। नाम की बहुत अहमियत होती है। नाम अगर जो है वो बदल दें, आप लोगों का नाम बगाड़ना शुरू कर दें तो लोग आपको नापसंद करना शुरू कर देते हैं। नाम बहुत अहम होते हैं, बहुत से हवालों से अहम होते हैं। हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, जब वो लंदन गए तो लिंकन इन पे उन्होंने नाम देखा कानून देने वालों का, बड़े कानून देने वालों का, तो वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका नाम भी था। उस नाम से उसकी एक बरकत भी है, उससे एक मोहब्बत भी है, उससे एक अक़ीदत भी है। उन्होंने उसमें दाखिला ले लिया और उस इदारे ने कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। नाम इंसानों की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। बुज़ुर्ग ख़वातीन व हज़रात, लेकिन आम तौर पे लोग इस पर तवज्जो नहीं देते, लोगों के नाम बगाड़ देते हैं। हमारे यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो आए, वो एक अहवाल बयान करते हैं। कराची में थे और कराची में एक तकरीब हो रही थी उनके एजाज़ में, तो वहाँ पे एक मौलाना साहब ने तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा शत्रुघ्न सिन्हा की बजाय उन्होंने कहा शत्रुमुल्क साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो ये एक ऐसी बात थी जो मुद्दों जो है शत्रुघ्न सिन्हा साहब को याद रही। उन्होंने तकारीब में भी गई, उन्होंने भी इंतकामन उस मौलाना का नाम नहीं याद रखा जिन्होंने ये तकरीर की थी। लोग जो हैं वो इंसान होते हैं और इंसानों को अपने आप से मोहब्बत भी होती है। वो चाहते हैं उन्हें तवज्जो दी जाए। जो लोग उन्हें तवज्जो देते हैं वो कामयाब होते हैं। और तवज्जो देने का लोगों को सबसे अहम तरीका ये है कि आप उनके नाम याद रखें। मियाँ नवाज शरीफ से आप इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उनसे इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, वो आपके लीडर भी हो सकते हैं, वो इस मुल्क का दुश्मन भी आपकी नज़र में हो सकते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में बड़ी तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले वज़ीर-ए-आज़म हैं। उनके जो करीबी अहबाब हैं वो ये जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को हज़ारों नाम याद है। वो जब किसी शख्स से मिलते हैं उसके बाप का नाम लेके हाल पूछते हैं। उस शख्स से जो है वो पूछते हैं कि भाई वो कैसा बंदा है, आपके वालिद साहब का क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल है। वो लोगों के नाम उन्हें बेपनाह याद है। उनकी सियासत में लोगों का नाम याद रखना जो है उसने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। हमारे मोहतरम यासिन भट्टू साहब हुआ करते थे, वज़ीर तालीम रहे, बड़ी मुद्दत तक वो इक़्तिदार में रहे। वो भी लोगों को नामों से याद रखते थे। और एक ये भी था कि कोई मरग हो जाती थी उनके इलाके में, वहाँ वो ज़रूर जाते थे और वहाँ पे बैठ के वो जो मरहूम है उसका तज़किरा करते थे, याद बातों का तज़किरा करते थे। लोगों को अपने नामों से बड़ी मोहब्बत होती है। और अगर आप सियासत में कामयाब होना चाहते हैं, बिज़नेस में कामयाब होना चाहते हैं, पब्लिक लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, तो लोगों के नामों को याद रखें, उनके नामों को कभी बगाड़ें नहीं। नामों को बगाड़ना जो है इस्लाम में भी इसको कोई अच्छी बात नहीं समझा जाता, इसे भी मना किया गया है। तो कैसे कैसे लोग हैं, लोगों को कितने नाम याद होंगे, लोगों को हज़ारों की तादाद से नाम याद है। ज़िया-उल हक साहब जो हैं, जनरल ज़िया-उल हक, आमरीत की अलामत भी हैं, लेकिन लोग जानते हैं, जो उनके करीबी लोग जानते हैं कि उनके साथ ही ख़ास लोगों का एक मामला भी होता था। वो लोगों के नाम याद रखते थे, उनको लोगों के नाम याद रहते थे। वो जब रेगन के ज़माने में अमेरिका गए तो एक उनके प्रेसिडेंट रेगन जो थे वो भी थोड़ा सा उन्हें कहा गया कि देखें वहाँ के डिक्टेटर आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप जो है ज़रा उनके साथ ऐसा काम कीजिएगा, ज़रा थोड़ा सा रवैया जो है वो सख्त रखिएगा। तो ज़िया-उल हक साहब की तरफ से जब वो गए हैं तो एक ऑफिशियल डिनर होता है प्रेसिडेंट का, तो उसमें कुछ गेस्ट जो हैं वो आने वाला जो मेहमान है उसके भी जो हैं वो बुलाए जाते हैं। तो ज़िया-उल हक साहब ने जो लिस्ट भेजी जिसमें गेस्ट की भेजी, वो कुछ उनके अटेंडेंट थे, जो उनके साथ लोग रहे थे, वो एक कोर्स पे आए थे, तो उनके साथ कुछ लोग जो हैं कॉलेज में, उनमें काले थे और 2-3 लोग थे, एक फैमिली थी। उन्होंने उनका नाम दे दिया तो वो फैमिली भी बड़ी मुतासर हुई कि नाम उन्हें याद है उस शख्स को जो उनके साथ रहा था एक आम अफसर के तौर पे, और फिर अब मुल्क का वो उसमें इक़्तिदार संभाल लिया है। तो ख़ुद रेगन के मुतालिक ये कहा जाता है
کہ ریگن جو ہے اس نے بھی پریزیڈنٹ کو کوئی اتنی بات نہیں کی. اس نے کہا کہ جو شخص اس حد تک لوگوں کے نام یاد رکھتا ہے, انہیں عزت دیتا ہے, تو وہ کوئی مناسب شخص ہی ہوگا. ضیاء الحق کے متعلق جو کچھ بھی آپ کہیں, لیکن وہ لوگوں کے نام یاد رکھتے تھے. پاکستانی پالیٹکس میں نہیں ہے, دنیا میں بھی وہ لوگ سیاست میں, بزنس میں, پبلک لائف میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو لوگوں کے نام یاد رکھتے ہیں. کیوں؟ لوگ اپنا نام سننا چاہتے ہیں, لوگوں کو اپنے ناموں سے محبت ہوتی ہے. وہ ایک آپ نے سنا ہوگا, ڈیل کارنیگی نے ذکر کیا ہے, ایک اینڈریو کارنیگی جس کو کہا جاتا ہے کنگ آف اسٹیل امریکہ میں, بہت بڑی انہوں نے اسٹیل کی انڈسٹری بنائی. انہوں نے بچپن میں ایک سبق سیکھا. سبق یہ سیکھا کہ انہوں نے ایک خرگوشنی جو تھی, خرگوش کی مادہ جو ہے اس کو پالنا شروع کیا, اس نے بچے دینے شروع کر دیے. اگر آپ خرگوش کو جانتے ہیں تو اس کے بچے بڑی تیزی سے بڑھتے ہیں, تو بڑی تیزی سے بچے بڑھ گئے. اب مسئلہ یہ پڑ گیا, تو اس وقت جو کارنیگی تھے وہ بہت غریب آدمی تھے, تو انہوں نے سوچا کیا کیا جائے. انہوں نے وہ جو ان کے ساتھ لڑکے کھیلتے انہوں نے کہا کہ میں ہر خرگوش کا نام آپ کے نام پہ رکھ دوں گا بشرطے کہ آپ اس کو کھلاؤ. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی بہت سے ادارے ہیں, اسکول ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ لوگوں کے ناموں پہ نام رکھ دیتے ہیں, اور لوگ اپنے نام کی وجہ سے, اپنے بزرگوں کے نام کی وجہ سے ہاسپٹلوں میں وارڈ بنا لیتے ہیں, اسکولوں میں بلاک بنا لیتے ہیں. تو اپنے ناموں کو زندہ رکھنے کی خاطر لوگ جو ہیں وہ ڈونیشنز دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو اس نے خرگوشوں سے سیکھی تھی کہ خرگوشوں کو کھانا کھلانے کے لیے اس نے یعنی استعمال کیا, یہ بات پھر اس نے اپنے کاروبار میں بھی استعمال کی. اس زمانے میں اور اب بھی جو ہے جو ریلوے کمپنیز ہوتی تھیں وہ لوگ مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتی تھی. تو اینڈریو کارنیگی نے ایک اسٹیل کا جو ہے وہ کارخانہ بنایا. اس وقت جو صاحب ریلوے کمپنی کے کرتا دھرتا تھے, انہوں نے اپنی اسٹیل کی کمپنی کا نام جو ہے اس کے نام پہ رکھا, اور اسے افتتاح بھی کروایا ہوگا, وہاں پہ اس کو عزت بھی دی ہوگی. تو معزز خواتین و حضرات, جب ریل کی پٹریاں بچھانے کا مرحلہ آیا ہوگا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کارنیگی کے کارخانے سے ہی وہ ریلوے کی پٹریوں کے لیے اسٹیل خریدا ہوگا. یوں اس نے اپنے بزنس کو بڑھایا. اسی طرح سے ان کا ایک کمپٹیشن ایک صاحب کے ساتھ ہو گیا, اور وہ بھی ریلوے کا ایک معاملہ تھا, اس میں کمپٹیشن بہت سخت ہو گیا. تو انہوں نے جب نیگوشیشنز کر رہے تھے, وہ چاہتے تھے کہ ہم مل کے کام کریں, تو ان کی ملاقات ہوئی ان کے مالک سے. تو پلمین ان کا نام ہوتا تھا. تو پلمین صاحب جو تھے وہ بڑے ایک ان کے ساتھ معاملات میں الجھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں مل کے کارنیگی کو اور پلمین جو ہیں ان کو مل کے ایک کمپنی بنانی چاہیے, اور ہمیں اکٹھے کام کرنا چاہیے, اور کیونکہ اکٹھے کام کے یہ فائدے ہیں. تو اس پہ وہ کنونس نہیں ہوئے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اچھا اور اس میں کیا ہے. انہوں نے کچھ اور باتیں بتائی اینڈریو کارنیگی کو. تو اینڈ پہ پلمین جو ہے ان کے مخالف نے پوچھا کمپنی کا نام کیا ہوگا. انہوں نے کہا کمپنی کا نام تو آپ کے نام پہ ہوگا. معاملہ ڈن ہو گیا. ظاہر ہے وہ اس سے کمپنی کے نام سے ایک بڑا بزنس جو ہے وہ اینڈریو کارنیگی کو مل گیا. وہ لوگوں کے نام یاد رکھتے تھے. اسی طرح سے یہ پریزیڈنٹ روزویلٹ, جنہوں نے 3 دفعہ امریکہ کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے, قیادت کی, اور دوسری جنگ عظیم میں قیادت کی, اور بہت پاپولر صدر تھے امریکہ کے. وہ ہزاروں لوگوں کے نام یاد رکھتے تھے, ان کو ناموں سے پکارتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک کار کمپنی جو تھی اس کے ڈائریکٹر جو ہے اپنے مکینک کو لے کے وہاں پہ آئے کہ پریزیڈنٹ کو کار دکھائی ہے. تو پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ کار دکھاتے ہوئے وہ ہر شخص کو اپنے جو ان کے اسٹاف کے بندے تھے ان کو نام لیتے تھے اور پکارتے تھے اور کہتے تھے آپ نے یہ کرنا ہے. حتیٰ کہ وہ جو ایک نیگرو ایک حبشی تھا, اس کو بھی کہا کہ بھئی جارج یہ تم نے یہ ان چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے. اسی طرح سے جو مصری آیا ہوا تھا اس مالک کے ساتھ جو کار کو گفٹ کرنے آئے تھے, اس کو نام بار بار بکارا, اس کو 4 دفعہ کیا. اور یہ اس شخص کے لیے ایک بہت بڑا ایک آپ نے سمجھے کہ اچیومنٹ تھی, ایک بہت بڑی بات تھی کہ اس نے ان کا نام یاد رکھا. بہت خواتین و حضرات, سیالکوٹ میں ایک صاحب ہوتے تھے جو ساگا انڈسٹری کے مالک تھے. بڑے پراسرار حالات میں ان کی بات میں موت ہو گئی. بہت امیر آدمی تھے, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اگر سیالکوٹ کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا جائے تو وہ پورے سیالکوٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اپنے خرچے سے کروائیں گے. نام لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. لوگ اپنے نام رکھنے کے لیے, ان کو یاد رکھنے کے لیے بہت کام کرتے ہیں. تاج محل, شاہ جہان کا نام یاد ہے. یہ بلڈنگز جو دنیا بنی ہے لوگ اپنا نام یاد رکھنے کے لیے کرتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, ایک علاقے کا, لاہور سے کچھ دور ایک ہے. تو اس میں کوئی صاحب ملنے کے لیے گیا, تو وہ جو متعلقہ ایم پی تھے انہیں نام یاد نہیں تھا, تھوڑا سا انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد جب وقت گزرا, ظاہر ہے ووٹ الیکشن کا زمانہ آیا, تو وہ صاحب جو ہیں وہ ان کے گھر گئے ووٹ مانگنے کے لیے. تو وہ صاحب جو بزرگ تھے وہ چھت پہ چلے گئے,
اور ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں وہ ہمارے بزرگ تو وہاں پہ گھر پہ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا میں نے تو ابھی دیکھا ہے وہ چھت پہ ہیں. انہوں نے کہا تو اوپر سے بزرگ جو تھے وہ بولے یہ لطیفہ ہے ویسے لیکن ایکچوئل واقعہ ہے. اس نے کہا آپ کو تو وہاں جب آپ کے پاس گئے تھے تو ہم تو آپ کی نوکر کی بات سن کے آ گئے تھے کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں، حالانکہ آپ گھر پہ تھے. تو میرا بیٹا خود بتا رہا ہے کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، تو آپ اس کی بات پہ یقین کیوں رکھتے ہیں، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو ہمارا نام بھی یاد نہیں تھا، ووٹ ہے تو آپ کو ووٹ آپ نے لینا ہے، تو آپ یاد آ گیا، ہمارا نام یاد آ گیا. بس خواتین و حضرات، پبلک لائف میں اگر آپ نے رہنا ہے آپ لوگوں کا نام یاد رکھیں، کوشش کریں اگر زیادہ اہم لوگ ہیں ان کے متعلقین کے نام یاد رکھیں، ان کے متعلق واقعہ یاد رکھیں. یہ آپ کو مقبول کرے گا، یہ آپ کو سیاست میں مقام دلا سکتا ہے، یہ آپ کو بزنس کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اور حتیٰ کہ اگر کوئی آپ ایسا کام بھی کر رہے ہیں نا، چھوٹا کاروبار کر رہے ہیں، اس میں بھی لوگوں کو نام سے وقارنا جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے. وہ سیلس مین بہت کامیاب ہوتے ہیں جب وہ جا کے بات کرتے ہیں گاہک کے ساتھ، تھوڑا فری ہوتے ہیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اور اسٹور کے متعلق پوچھتے ہیں، کچھ چیزوں کے متعلق پوچھتے ہیں، پرابلمس کے متعلق پوچھتے ہیں، ان کے نام لیتے ہیں، وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. امریکہ میں ایک ایئر ہوسٹس جو ہے انہوں نے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ وہ جو اس کی ایئر ہوسٹس ہوتی تھی وہ کچھ نام یاد کر لیتی تھی ان کا. تو وہ جو بھی مسافر ہوتے سب کے نام یاد رکھنا تو ظاہر ہے پاسبل نہیں ہوتا تھا، تو وہ ان کو ناموں سے پکارتے تھے. تو نام بہت عام ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ ریگن جو ہیں ان کا وہ بڑے مقبول تھے، تو وہ لوگوں کو نام سے یاد رکھتے تھے، بلکہ ان کی کوئی یادداشت اتنی اچھی نہیں. تو ایک لطیفہ بھی ایک دفعہ ہوا کہ ایک دفعہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک سیٹ پہ صاحب بیٹھے ہوئے بتایا، انہیں سیٹ لسٹ دی گئی کہ فلاں فلاں بیٹھا ہوگا. تو انہوں نے نام لیا ایک جرنلسٹ کا. تو اتفاق یہ تھا کہ وہ جرنلسٹ جو ہے وہ جا چکے تھے، ان کی جگہ ان کے ادارے کا کوئی دوسرا بندہ تھا. تو وہ ایک مذاق بن. لیکن پریزیڈنٹ ریگن یہی تو ضرور سمجھتے تھے کہ لوگوں کا نام لینا جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، وہ ان کو اپنی اہمیت کا احساس دلاتا ہے. انسان کتنی بھی بلندی پہ پہنچ جائے یا انسان کتنی بھی غربت میں ہو، اس کو اپنا نام بہت پسند ہوتا ہے. لوگوں کا نام یاد رکھیے، لوگوں کو ان کے نام سے پکاریں، محبت سے پکاریں. لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ ان کو پکارتے ہوئے آپ کے دل میں خود غرضی ہے، مطلب ہے، تو بھی یقین کریں کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ لوگوں کے ناموں سے محبت کریں، لوگوں سے محبت کریں، لوگوں کے ساتھ ایک خلوص کے ساتھ پیش آئیں. اس خلوص کو ایک اپنی عادت بنا لیں. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے بزنس کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مذہب میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ لوگوں کو اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. معزز خواتین و حضرات، اللہ آپ کا حامی ناصر.